ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور میری معزز مسلمان بہنوں، اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ صفر، اس کی آج 7 تاریخ ہے۔ قرآن مجید میں اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث میں اس مہینے کی کوئی خاص فضیلت وارد نہیں ہوئی۔ جاہلیت میں اسلام کی آمد سے قبل لوگ اس مہینے کو منحوس مہینہ سمجھتے تھے، اس مہینے سے بدشگونی لیتے تھے۔ اس مہینے کے اندر وہ کوئی بڑا کام اپنی زندگی میں شروع نہیں کرتے تھے، کوئی خوشی کی محفل وہ برپا نہیں کرتے تھے۔ ان کے تصور کے اندر یہ تھا کہ چونکہ یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے سفر کا، تو اس میں جو کاروبار شروع کریں گے اس میں خیر و برکت نہیں ہوگی، اس میں گھاٹا پڑ جائے گا، نقصان ہو جائے گا، خسارہ اٹھانا پڑے گا، اور اگر ہم اس میں کوئی شادی وغیرہ کریں گے تو وہ بھی ناکام ہو جائے گی۔ یہ اسلام کی آمد سے قبل جاہلیت والے لوگ، ان کا تصور، ان کا نظریہ اور ان کا خیال تھا۔ یہ نحوست کے حوالے سے، بدشگونی کے حوالے سے صرف جاہلیت میں نہیں، پہلے نبیوں کی قومیں، ان کے اندر جو نبیوں کے نافرمان کافر لوگ تھے وہ بھی بدشگونی لیا کرتے تھے۔ صالح علیہ السلام انہوں نے اپنی قوم کو اللہ رب العالمین کی توحید کی دعوت دی، تو وہ کہنے لگے، یہ جو مشکلات نہیں مانی انہوں نے، اللہ کی طرف سے پریشانیاں مشکلات آئیں تو کہنے لگے یہ صالح علیہ السلام کی نحوست اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ہم پر پڑ گئی ہے، اس وجہ سے ان پریشانیوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے کچھ رسولوں کا تذکرہ کیا ہے جن کو اللہ نے پے در پے بھیجا۔ ان کی قوموں نے بھی یہی کہا، قالوا طیرنا بکم، ہم تمہارے ساتھ نحوست کا شکار ہو گئے، تمہارے آنے سے نحوست ہم پر مسلط ہو گئی ہے، تم ہمارے لیے نحوست کا باعث بن چکے ہو، نہ آتے نہ ہمیں یہ دعوت دیتے تو ہم نحوست کا شکار نہ ہوتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو یہی کہتی تھی کہ موسیٰ تیری اور تیرے ساتھیوں کی وجہ سے یہ نحوست ہے جو ہم پر مسلط ہو چکی ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام سے قبل جو جاہلیت کا دور گزر رہا تھا اس کے اندر جو نحوست کا تصور پایا جاتا تھا نا، پیارے پیغمبر نے اس کی جڑ کاٹ کر رکھ دی۔ آپ نے فرمایا، لو کان الشوم فی شیء، اگر کوئی چیز منحوس ہوتی نا کائنات میں، دنیا میں، اللہ کی مخلوقات میں، اگر کسی چیز کے اندر نحوست ہوتی
تین چیزوں میں ہونی تھی۔ لو کان الشوم فی شیء لکان فی المرأۃ والدار والفرس، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے یہ۔ اگر نحوست کسی چیز میں آسمانوں والے رب نے رکھی ہوتی، بنائی ہوتی، پیدا کی ہوتی، تو وہ تین چیزوں میں ہوتی، یا عورت میں، یا گھر میں، اور یا گھوڑے اور سواری میں جو انسان کے پاس ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں پروردگار نے اس کسی چیز میں نحوست رکھی نہیں، کسی چیز کو منحوس بنایا ہی نہیں۔ نہ کوئی جگہ منحوس ہے، نہ کوئی وقت منحوس ہے، نہ کوئی دن نحوست والا ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس مہینہ ہے، نہ کوئی سال نحوست والا ہے، نہ کوئی انسان منحوس ہوتا ہے، اور نہ کسی کا کوئی قول فعل وہ منحوس ہوتا ہے۔ کوئی شے اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کو نہ منحوس بنایا نہ اس کے اندر نحوست رکھی ہے۔ نحوست اور بدشگونی کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ لفظ تو ہم کیا دیتے ہیں، تو بڑا منحوس ہے، فلاں بڑا منحوس ہے، یہ دکان بڑی منحوس ہے میرے لیے۔ نحوست کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ نحوست کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو چیز ہے نا، یہ انسان ہے، یہ کوئی ذات ہے، کوئی چیز ہے، کوئی وقت ہے، کوئی جگہ ہے، اس جگہ کے اندر کسی کو نفع دینے یا کسی کو نقصان پہنچانے کا اختیار ہے، اس چیز کے اندر موجود ہے۔ یہ کسی کو جب چاہے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ نفع اور نقصان کی تاثیر اس چیز کے اندر موجود ہے۔ یہ چیز نقصان پہنچانے والی یا نقصان پہنچاتی ہے، اس کے اندر اس کی ذات میں نقصان موجود ہے، اور وہ نقصان پہنچتا ہے بندے کو اس کی وجہ سے پہنچتا ہے۔ جبکہ میرے محترم بھائیوں، اس کائنات میں آسمان کے نیچے رب کی زمین پر نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ کے سوا نہ کوئی دن، نہ کوئی چیز، نہ کوئی قول، نہ کوئی شخصیت پروردگار کے سوا کسی کے پاس ایک ذرے کے برابر نفع اور نقصان کا اختیار نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو نفع اور نقصان کی مالک ہے۔ اللہ مالک الملک نے اپنے پیغمبروں میں سے جلیل القدر پیغمبر جو اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ اللہ کے مقرب عزتوں عظمتوں والے ہیں، پروردگار نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، نبی اور رسول، ان کو بھی کسی قسم کے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں دیا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جسے چاہیں نفع پہنچا دیں، جسے چاہیں نقصان پہنچا دیں، جسے چاہیں نقصان سے بچا سکیں، یہ اختیار اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں دیا۔ حتیٰ کہ خاتم النبیین رحمت للعالمین سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے کسی کے نفع یا نقصان کا اختیار نہیں دیا۔ کسی کا نفع نقصان تو دور کی بات ہے،
خاتم النبیین، سید ولد آدم، سرور کونین، اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت و عظمتوں والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی ذات کے نفع اور نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے تھے۔ سورہ اعراف میں 188 نمبر آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کل، اے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کائنات کے لوگوں میں اللہ کا آخری نبی ضرور ہوں، میں ساری کائنات میں سب سے افضل ضرور ہوں، میں اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ رب کا مقرب ضرور ہوں، لیکن لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں محمد اللہ کا آخری نبی، میں بھی اپنی جان کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، وہی ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے، وہ چاہے تو مجھے فائدہ نفع پہنچ جاتا ہے، وہ رب چاہے تو مجھے نقصان پہنچ جاتا ہے، یہ رب کے ہاتھ میں، وہ مالک ہے اس کا، وہ اختیار رکھتا ہے، میں محمد اپنی نفس اور اپنی جان کے بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا ہوں۔ جب اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں دیا تو کوئی دن وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کوئی مہینہ کسی کے نقصان کا اختیار رکھتا ہے؟ اس میں کسی کو نقصان ہو جائے وہ مہینے کے بس میں ہو نقصان دینا؟ کوئی جگہ منحوس ہو وہ جگہ انسان کو بذات خود اللہ کی مرضی کے بغیر نقصان پہنچا دے؟ اگر کوئی بندہ اس طرح کا نظریہ عقیدہ رکھتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ بندہ شرک کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہر قسم کے نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، تو جب ہم کسی اور کو بھی بذات خود نفع اور نقصان کا اختیار رکھنے والا، نفع اور نقصان کا مالک سمجھ لیں گے تو اس کو اللہ کے ساتھ شریک بنایا یا نہیں بنایا؟ یہ صفت تو رب کی ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ رب کی صفات میں کوئی شریک ہے، تو جب اس کی صفات میں ہم کسی کو شریک ٹھہرائیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ جو تصور جاہلیت میں تھا، جو نظریہ سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ کی قوموں میں سے کافروں کا تھا، میرے بھائیوں بڑے دکھ سے کہنا چاہتا ہوں وہی عقیدہ، وہی نظریہ آج کے کلمہ پڑھنے والے مومن مسلمانوں کا وہی نظریہ اور وہی عقیدہ ہے 100%، کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ آج بھی آپ غور کریں گے آپ کو نظر آئے گا جب سفر کا چاند چڑھ جاتا ہے محرم کے بعد تو لوگ شادیاں اس مہینے میں نہیں کرتے، مسلمان شادیاں نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیں اپنے گرد و نواح میں نظر دوڑا کر، شادیاں اس مہینے میں نہیں ہوتی۔ شادی حالوں والوں سے پوچھ لیں کتنی شادیاں ہوتی ہیں اس مہینے میں؟ شادیاں نہیں کرتے، اس لیے نہیں کرتے کہ یہ بھی وہ جاہلیت کے ان لوگوں کی طرح اس مہینے کو منحوس اور اس مہینے کو بھاری اور بوجھل سمجھتے ہیں، اس کو نقصان دینے والا سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں اس مہینے میں ہم نے شادی کر دی تو اس مہینے میں وہ نحوست ہم پر پڑ جائے گی، وہ شادی کامیاب نہیں ہوگی۔ اس مہینے میں لوگ، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں، جاہلیت کی بات ختم کر دی، تھوڑا سا اشارہ کیا کہ جاہلیت
کے زمانے میں لوگوں کا یہ نظریہ تھا، ہر نبی کی کافر قوموں کے لوگوں کا یہ نظریہ تھا، اور وہی نظریہ آج کلمہ پڑھنے والے مومن مسلمان کہلانے والے اہل حدیث اہل سنت کہلانے والے، اللہ کی قسم وہی گندا عقیدہ آج مسلمانوں کے اندر موجود اور پایا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، بازاروں میں چلے جائیں، کوئی بندہ نئے سرے سے کوئی بڑا کام شروع نہیں کرے گا اس مہینے کے اندر کہ اس مہینے کے اندر اگر کام شروع کر لیا تو اس میں نقصان اٹھانا پڑے گا، فائدہ نہیں ہوگا، گھاٹا پڑ جائے گا۔ نہیں کرتے فیصلے بڑے کاموں کے اس مہینے کے اندر۔ صرف سفر کے مہینے کوئی منحوس نہیں، اس میں سفر بھی نہیں کرتے، کہتے اس میں کوئی سفر کیا نا غیر ضروری سفر تو حادثہ ہو سکتا ہے، حادثہ ہو جائے گا، حادثہ ہو جائے گا، سفر بھی نہیں کرنا اس مہینے میں غیر ضروری۔ اللہ اکبر، صرف مہینے کو نہیں، ہمارے مسلمان تو وہ تو سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے نا جاہلیت کے زمانے میں، لوگ جاہلیت کے مارے ہوئے توہم پرست، اللہ کی قسم ہم تو بے شمار اللہ کی مخلوقات کو اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں۔ دکانداروں کے پاس کوئی صبح صبح سب سے پہلے ادھار لینے والا آ جاتا ہے تو دکانداروں کی زبان پر کیا الفاظ ہوتے ہیں؟ میں ہندوؤں یہودیوں سکھوں عیسائیوں کی بات نہیں کر رہا، کلمہ پڑھنے والے مومن مسلمان کہلانے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں لو بھائی یہ صبح صبح ادھار لینے والا آ گیا، آج تو کام خراب ہے، آج تو بس سارا دن ایسے ہی گزرے گا، نقصان ہی اٹھانا پڑے گا۔ کوئی صبح صبح گاہک آیا، پہلا گاہک آیا ہے، بغیر چیز خریدے واپس چلا گیا تو اس کو بھی نحوست سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ پہلا گاہک واپس چلا گیا، بس اب سارا دن ایسے ہی ہونا ہے، آج سارا دن نفع نہیں حاصل ہوگا، یہ پہلا گاہک واپس چلا گیا بغیر چیز خریدے، منحوس سمجھ لیا اس کو۔ دکان پر نہیں آیا گاہک، بندہ جا رہا ہے اپنے دفتر میں ڈیوٹی پر کام کرنے کے لیے، دکان پر فیکٹری میں، راستے میں سب سے پہلے اس کو کوئی لنگڑا مل گیا، کوئی نابینا اس کو نظر آ گیا، کوئی معذور شخص نظر آ گیا، تو تصور کیا ہے ہمارے معاشرے کے مسلمانوں کا؟ کہتے لو بھئی آج صبح صبح سب سے پہلے یہ متھے لگ گیا، دن نکلتے ہی یہ لولا لنگڑا یہ نابینا متھے لگ گیا ہے، آج خیر نہیں سارا دن۔ اس کو اپنے لیے نحوست، بد فعلی، بد شگونی کا سبب بنا لیتے ہیں، مسلمان بناتے ہیں۔ جاہلیت میں تو تھا، اللہ کے نبی نے اس کی جڑ کاٹی، پیارے پیغمبر نے اس نظریے کی بیخ کنی کی، اس کو مٹا کے رکھا، لیکن آج مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے وہی جاہلیت کی سوچ، جاہلیت کا عقیدہ اور نظریہ اس کو اپنے دلوں میں جمائے بیٹھے، اسی پر چل رہے ہیں۔ میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، آپ کو پالا بھی پڑا ہوگا ایسے لوگوں سے، کام کے لیے نکلے، آگے سے کالی بلی گزر گئی ہے، کہتے ہیں لو آج کالی بلی نے رستہ کاٹ دیا ہے، اب خیر نہیں ہے، آج اب میں نے جس کام کے لیے جانا تھا نا جانا ہی نہیں، وہیں سے واپس پڑ جاتا ہے کہ کالی بلی گزری ہے، آگے سے رستہ کٹا ہے، اس کا مطلب ہے خیر نہیں ہے آگے قدم بڑھانے میں۔ جاہلیت میں بھی لوگ یہی کام کرتے تھے، اپنے کام کے لیے نکلتے تھے نا تو درخت پر بیٹھے ہوئے کسی جانور کو اڑاتے تھے، اگر وہ جانور کو اڑایا ہے وہ دائیں طرف اڑ گیا ہے تو کہتے تھے اس میں خیر ہے، یہ کام کرنا چاہیے، ہو جائے گا، بڑھتے تھے اس کام کے لیے، اگر وہ بائیں طرف اڑ جاتا کہتے تھے یہ لو آج خیر نہیں ہے۔ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ لن یصیبنا
الا ما كتب اللہ لنا، ہرگز ہمیں کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی نقصان پہنچ ہی نہیں سکتا الا ما كتب اللہ لنا، وہ نقصان پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے مقدر میں پہلے دن سے لکھ دیا ہوا ہے۔ هو مولانا، وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارا دوست ہے، وہی ہمیں نقصانوں سے بچانے والا ہے۔ صرف وہ نقصان پہنچے گا جو اللہ نے لکھا ہے ہمارے مقدر میں۔ کوئی دن منحوس، کوئی مہینہ نقصان کا باعث منحوس، کوئی کام منحوس، کوئی ذات منحوس نہیں ہے کائنات میں۔ یہ چیزوں کو منحوس سمجھنے کا عقیدہ، نظریہ سابقہ نبیوں کی کافر قوموں کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل جاہلی معاشرے کا تھا، جو آج مسلمانوں نے اپنے سینوں میں رکھا ہوا ہے اور اس پر چل رہے ہیں اور اس کو عقیدہ بنا کے چل رہے ہیں۔ اور کئی اچھے بھلے ماشاءاللہ منبر و محراب کے وارث، دین کے ٹھیکیدار، دین کے علمبردار، اللہ کی قسم وہ بھی اس شرکیہ عقیدے کا پرچار کرنے میں دن رات مصروف ہیں۔ وہ پتہ کیا کہتے ہیں یہ جو سفر کا مہینہ ہے نا، یہ منحوس مہینہ ہے، واقعتاً اس میں کوئی اپنا بڑا کام نہیں شروع کرنا چاہیے، کوئی خوشی کے جو ہے نا محفل برپا نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی نحوست کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، ان کی وہ بیماری جس بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، وہ بیماری اس مہینے میں شروع ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفر کے مہینے کے آخری عشرے میں بیمار ہوئے، اور یہی بیماری جو اس مہینے کے آخر میں آپ پر طاری ہوئی، اسی بیماری سے آپ دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ مہینہ منحوس نہیں تو اور کیا ہے؟ نہ اس مہینے میں بیماری لگتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ پیارے پیغمبر فوت ہوتے، تو اس سے تو ثابت ہوا یہ مہینہ منحوس ہے، اس کو منحوس سمجھنا چاہیے۔ میں نابلد عوام کی بات نہیں کر رہا، میں منبر و محراب کے وارثوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ یہ عقیدہ اور نظریہ اللہ کی قسم مسلمانوں میں پیش کرتے ہیں کہ چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت والی بیماری وہ اس مہینے میں لگی تھی، اس لیے یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے۔ آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو حقیقت کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، چند منٹ کے لیے ہم مان لیں اس بات کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے سفر کے مہینے کے آخر میں، آپ کی زندگی کی آخری بیماری، اس کا آغاز اس مہینے میں ہوا تھا، تو اس وجہ سے یہ مہینہ منحوس ہے۔ اگر یہ وجہ سفر کے مہینے کے منحوس ہونے کی ہے، اس میں کوئی خوشی کا کام نہ کرنے کی ہے، اس میں کوئی بڑا فیصلہ کام شروع نہ کرنے کی یہ وجہ ہے، تو پھر ربیع الاول کا مہینہ وہ تو اس سے بڑھ کر منحوس ہونا چاہیے، اس سے بڑی نحوست والا ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں تو بیمار ہوئے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اس دنیا سے ہی چلے گئے۔ زیادہ نحوست والا مہینہ پھر وہ بیماری لگنے والا ہوگا یا وہ ہوگا جس میں اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، چھوڑ گئے دنیا، رب کے پاس چلے گئے؟ پھر تو وہ اس سے بڑا منحوس مہینہ ہونا چاہیے۔ اور محرم کا مہینہ بھی وہ بھی بڑا منحوس مہینہ ہونا چاہیے، کیونکہ یکم محرم کو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد 10 مبشرہ میں سے ایک، وہ شہید ہو گئے۔ 10 محرم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا۔ پھر محرم کا مہینہ بھی منحوس ہونا چاہیے۔
اتنی بڑی بڑی شہادتیں ہو گئی یار، اس میں اتنا بڑا نقصان ہوا مسلمان امت کا۔ امام الانبیاء کی خوشبوئیں، پیارے پیغمبر کے پھول مسل دیے ظالموں نے، اسلام کے دشمنوں نے، یہودیوں کی روحانی اولاد نے۔ محرم کے مہینے میں اللہ کے نبی کے پھول مسلے، پیارے پیغمبر کے خاندان پر ظلم کے پہاڑ توڑے، تو پھر تو وہ مہینہ بھی منحوس ہونا چاہیے۔ اگر بیماری کی وجہ سے صرف کہ بیماری کا آغاز ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سفر میں سفر منحوس ہو گیا، تو جس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے وہ کیوں نہیں منحوس؟ جس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے وہ کیوں نہیں منحوس؟ جس میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ شہید ہوئے وہ کیوں نہیں منحوس مہینہ؟ پھر سال کے 12 مہینوں میں سے سب سے افضل مہینہ، سال کے 12 مہینوں میں سے ہمارے نزدیک وہ رمضان المبارک ہے، وہ بھی منحوس ہونا چاہیے، اس کو بھی منحوس قرار دینا چاہیے نا۔ کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد، پیارے پیغمبر پر بچوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے، پیارے پیغمبر کی سب سے پیاری لخت جگر کے شوہر حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رمضان المبارک میں شہید کیا گیا، ان کی شہادت رمضان میں ہوئی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی۔ بہت بڑا نقصان ہے مسلمان امت کا۔ بلکہ میں تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ سال کے 12 مہینوں میں کوئی مہینہ آپ کو ایسا ملے گا ہی نہیں جس مہینے میں اسلام کی بڑی بڑی شہادتیں مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے اللہ کے بندوں نے پیش نہ کی ہوں دنیا میں۔ تو یہ تصور ہی، نظریہ ہی باطل ہے، عقیدہ ہی غلط ہے، جاہلیت والا عقیدہ ہے۔ اسلام کا نام و نشان، اللہ کی قسم، اس عقیدے کی دفاع اور حمایت کے اندر اسلام میں ایک لفظ نہیں ملتا کتاب و سنت میں کہ یہ پیارے پیغمبر بیمار ہوئے تھے اور یہ مہینہ اس لیے منحوس ہے کہ آپ کی بیماری کا آغاز اس میں ہوا تھا جس بیماری میں وہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کا مطلب ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو نہیں سمجھ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز سفر میں ہوا تو یہ منحوس مہینہ ہے، انہوں نے تو اس کو منحوس نہیں سمجھا، فاروق اعظم نے اس کو منحوس نہیں سمجھا، عثمان غنی نے منحوس نہیں سمجھا، علی المرتضیٰ نے منحوس نہیں سمجھا، حسن و حسین رضی اللہ عنہما نے منحوس نہیں سمجھا اس کو۔ صحابہ میں سے اللہ کی قسم کوئی ایک صحابی اس کو منحوس سمجھنے کا عقیدہ رکھنے والا نہیں تھا دنیا میں۔ ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، ان کی فقہ میں کہیں سفر کے مہینے کے نحوست کا تصور بھی نہیں۔ اس کے باوجود یار مسلمان یہ نظریہ اور یہ عقیدہ رکھیں پھر مسلمان کہلائے۔ نحوست کسی چیز کو منحوس سمجھنا، پیارے پیغمبر نے پتا کیا کہا ہے؟ من ردت الطیارات فقد اشرکا۔ ایک بندہ کسی کام کے لیے نکلا ہے، ڈیوٹی پر جانے لگا ہے، کام پر جانے لگا ہے، ردت الطیارات، کسی چیز کی نحوست کی وجہ سے وہ رک گیا منحوس سمجھ کر کہ بلی نے رستہ کاٹ دیا ہے، فلاں چیز سامنے آ گئی ہے، فلاں مجھے مل گیا ہے، فلاں چیز میں نے دیکھ لی ہے، اب یہ کام نہیں ہوگا، میں نے نہیں جانا، واپس چلا جاتا ہے۔ فقد اشرکا،
امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً یہ اس بندے نے شرک کا ارتکاب کیا، اس نے رب کے سوا اللہ کی مخلوقات کو نفع نقصان کا اختیار اور مالک سمجھ لیا ہے۔ اللہ نے تو کسی کو نفع نقصان کا مختار بنایا ہی نہیں۔ ایک حدیث میں صحیح الجامع الصغیر کے اندر یہ حدیث ہے، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں علامہ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، 3 مرتبہ یہ لفظ بولے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کسی دن کو، کسی مہینے کو، کسی جگہ کو، کسی چیز کو منحوس سمجھنا، اس سے نحوست پکڑنا، اس سے بدشگونی لینا شرک ہے۔ کسی چیز سے بدشگونی لینا شرک ہے، کسی چیز سے بدشگونی لینا شرک ہے۔ وما منا الا لہو، ہم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے مگر ہر بندے کو کبھی کبھار وہم ہو جاتا ہے۔ وَلَكِنْ يُذْهِبُهُ اللَّهُ بِالتَّوَكُّلِ، جو بندہ اللہ رب العالمین پر توکل کرتا ہے، رب پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کی یہ کیفیت ختم کر دیتا ہے۔ اتنی واضح اور اتنی صاف تعلیمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ کوئی مخفی چھپی ہوئی چیزیں نہیں ہیں۔ پیارے پیغمبر کی احادیث ساری دنیا کے سامنے، عربی کی کتابوں میں نہیں ہے، صرف اردو کی کتابوں میں مل جاتی ہیں، ہر بندے کی پہنچ میں ہے۔ اس کے باوجود یار مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہو، وہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھے، وہ جاہلیت والا عقیدہ رکھے اس مہینے کے اندر کہ نہیں شادی نہیں کرنی، کوئی خوشی کے محفل میں شریک نہیں ہونا، کوئی سفر شروع نہیں کرنا، کسی کام کا آغاز نہیں کرنا۔ نحوست اگر غور کرے نا، نحوست اللہ نے کسی چیز میں نہیں رکھی، کوئی چیز رب نے نحوست والی بنائی نہیں اپنی مخلوقات میں۔ جو نحوست آتی ہے نا بندے پر، وہ بندے کی اپنی نافرمانیوں کے نتیجے میں آتی ہے، اس پر کوئی غور نہیں کرتا کہ ہم پر جو آفت آئی ہوئی ہے، جس مصیبت کا ہم شکار ہیں، یہ مصیبت اور یہ آفت اور یہ دکھ اور یہ پریشانی، یہ ہمارے اپنے نافرمانیوں، اپنے گناہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہ اس پر غور بھی نہیں ہوتا۔ قرآن میں اللہ نے صاف کہا ہے، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ ہر انسان کی نحوست ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دی ہے، اس کے اعمال کے نتیجے میں، اس کے گناہوں کے نتیجے میں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں، بغاوتوں، سرکشیوں کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیفیں اس کو پہنچیں گی۔ یہ اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہوا ہے۔ الزمناہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ نُخْرِجُ لَهُ كِتَابًا، قیامت کے دن ہم اس کے لیے کتاب نکالیں گے، يَلْقَاهُ مَنشُورًا، سارا کچھ کھلا اس میں پائے گا، جو کیا تھا اس نے۔ میں نے بڑی مرتبہ آپ کو حدیث سنائی، میرے محترم بھائیوں، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر سوار ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس
رضی اللہ عنہما آپ کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے عبداللہ بن عباس کو متوجہ ہو کر کہا، یہ 13-14 سال کے بچے ہیں، 13-14 سال عمر ہے اس وقت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی۔ آپ نے فرمایا یا غلامو، اے بچے، یا غلامو انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں، چند کلمات سکھاتا ہوں، ان کو سیکھ لو، ان کلمات کو سمجھ لو۔ احفظ اللہ یحفظک، پہلی بات کیا سکھائی؟ یہ کلمات ہے اللہ کے نبی جو عبداللہ بن عباس کو سکھا رہے ہیں۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کیا ہوتی ہے؟ بندہ اللہ کے حکموں کو مانے، اللہ کے دین پر چلے، جن کاموں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے ان کاموں سے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو دور کر دے، اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں پر نافذ کرنے کے لیے ہر بندہ اپنا کردار ادا کرے۔ یہ اللہ کی مدد ہے، یہ اللہ کی حفاظت ہے۔ احفظ اللہ، عبداللہ بن عباس یاد رکھ، یہ کلمات ذہن نشین کر لے، سیکھ لے۔ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ رب العالمین تیرا محافظ بن جائے گا، وہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھائی، کہا اللہ کی حفاظت کر، اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا۔ جب تو اللہ کی حفاظت کرے گا نا، اللہ کے دین پر چلے گا، اللہ کے حکموں پر چلے گا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے، امور سے اپنے آپ کو دور رکھے گا، بچائے گا، اللہ کے دین پر زندگی بسر کرے گا، تجدہ تجاہک، پھر ایسی کوئی جگہ نہیں ہوگی جہاں تو اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے نہ پائے، پھر پروردگار کو ہر مقام پر اپنے سامنے پائے گا۔ تیسری بات سکھائی، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب تو سوال کرے، مانگنا ہو تو صرف اللہ رب العالمین سے مانگ، کوئی چیز بھی مانگنی ہے اللہ سے مانگ، وہ دینے والا ہے، وہ خزانوں کا مالک ہے، وہ مانگنے پر خوش ہوتا ہے۔ انسان ان سے مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کی قسم رب سے مانگو تو وہ خوش ہوتا ہے، اس سے نہ مانگو تو وہ ناراض تب ہوتا ہے، نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، کوئی دنیا کی ضرورت ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی عادت چھوڑ دے، اللہ سے مانگ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تو کسی مشکل میں پھنس جائے، کسی مصیبت میں گر جائے، تو پھر تجھے مدد مانگنے کی ضرورت پڑے، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگ۔ فَاسْتَعِنْ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، جب مدد کی ضرورت پڑے زندگی کے کسی قدم پر، کسی موڑ پر، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، صرف اللہ سے مدد مانگ۔ اور آخری بات کیا سکھائی، جس کے لیے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے آپ کے سامنے، آخری بات کیا سکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا وَعْلَمْ، اے بچے جان لے، ذہن نشین کر لے، عقیدہ بنا لے اپنا، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اگر ساری امت کٹھی ہو جائے کہ تجھے فائدہ پہنچائیں، تجھے نفع پہنچائیں، تیری بہتری کے لیے ساری امت کٹھی ہو جائے، لن ينفعوك، ہرگز وہ تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے، الا بشیء قد كتبه اللہ لك، مگر وہ نفع پہنچے گا جو اللہ نے تیرے لیے پہلے سے لکھ دیا ہوا ہے۔ وَعْلَمْ،
اور یہ جان لے لو ان الامت اجتمعت، اگر ساری خلقت امت کٹھی ہو جائے الا ان یضروک، کہ تجھے نقصان پہنچانا ہے، تجھے تکلیف دینی ہے، تجھے دکھ میں مصیبت میں ڈالنا ہے، ساری کٹھی ہو جائے خلقت، امام الانبیاء کہتے ہیں بچے عقیدہ بنا، یاد کر، سمجھ کیا لن یضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک، ہرگز وہ آپ کو معمولی سا بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، سارے بھی مل جائیں، الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک، وہی نقصان پہنچنا ہے جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دی ہے، نہیں پہنچا سکتے کسی کے پاس میں کچھ نہیں، نہ نفع کسی کے اختیار میں، نہ نقصان کسی کے اختیار میں۔ یہ مشرکین کا عقیدہ تھا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اللہ کہتے ہیں وہ مشرک اللہ کے سوا غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے جو نہ ان کے نفع کے مالک تھے نہ ان کے نقصان کے مالک تھے، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور کہتے تھے اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں، نہ ان کے ہاتھ میں نفع تھا نہ نقصان تھا کسی چیز کا۔ تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ کہ اگر ساری مخلوق کٹھی ہو جائے کسی کو نفع پہنچانے پر نہیں پہنچا سکتی، نقصان پہنچانے پر نہیں پہنچا سکتی، ہونا وہی ہے جو اللہ نے لکھ دی ہے۔ اور رب نے کب کا لکھا ہوا ہے؟ جو آیت میں نے پڑھی ہے، من قبل ان نبرأہا، زمین نہیں بنی تھی، بندہ نہیں بنا تھا، یہ مصیبت جو بندے کو پہنچی ہے یہ بھی بنی نہیں تھی دنیا میں، اس وقت کی اللہ نے لکھی ہوئی ہے اپنے پاس، رب کو پتا تھا اس کو فلاں وقت میں فلاں جگہ پر فلاں موڑ میں فلاں تکلیف میں نے اس کو پہنچانی ہے، وہ اللہ نے پہلے سے طے کر کے لکھی ہوئی ہے، جو لکھی ہوئی ہے وہی پہنچنی ہے، کوئی دوسری نہیں پہنچ سکتی۔ کسی چیز کی کوئی نحوست میں اثر نہیں ہے نفع نقصان کا، اور رب العالمین نے یہ کب کا لکھا ہوا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث کے لفظ ہے، اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر نے فرمایا زمینوں کو اور آسمانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کیا رب نے۔ زمین آسمان نہیں بنے تھے، ان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے قلم بنایا۔ اور دوسری حدیث میں ہے، امام الانبیاء نے فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، پروردگار کی سب سے پہلی مخلوق قلم تھی، قلم سے پہلے اللہ نے کوئی مخلوق بنائی نہیں، قلم سے پہلے صرف اللہ تھا، کائنات میں کوئی مخلوق نہیں تھی، صرف اللہ تھا، بس کچھ نہیں تھا اللہ کے سوا، کوئی مخلوق نام و نشان نہیں تھا کہیں، اللہ تھا، کوئی مخلوق، سب سے پہلی مخلوق امام الانبیاء نے فرمایا اللہ نے قلم بنائی، قلم بنا کر قلم کو حکم دیا لکھ دے۔ قلم نے کہا یا اللہ کیا لکھوں؟ کہا جو کچھ ہونے والا ہے سارا کچھ لکھ دے۔ اللہ کا علم تھا، وہ علام الغیوب ہے، اس نے اپنا سارے کا سارا علم اس قلم سے لکھوا دیا۔ کب کا لکھا ہوا ہے؟ سب سے پہلے مخلوق کو پیدا کر کے رب نے لکھوا دیا قلم کو بنا کر، اس کا اس وقت کا جو تکلیف میں نے اور آپ نے اٹھانی ہے نا، پہنچنی ہے، جو نقصان پہنچنا ہے اس وقت کا طے شدہ ہے، لکھا ہوا ہے، وہ اللہ کا لکھا ہوا بدلنا۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، امام الانبیاء نے عبداللہ بن عباس کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، عبداللہ بن عباس رفعت الاقلام، قلمیں اٹھا لی گئی، اب وہ لکھا ہوا بدلنے والا نہیں ہے جو رب نے لکھ دیا، جفت الصحف، وہ لکھے ہوئے صحیفے خشک ہو گئے، اب اس میں کسی رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ جو نظریہ ہے نا نحوست والا کہ فلاں ٹکر گیا، فلاں مل گیا ہے، فلاں وجہ سے ہو گیا ہے، یہ نقصان فلاں کی وجہ سے ہوا ہے، فلانا منحوس ہے ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں، وہ عورت آ گئی تھی اس لیے نحوست آئی ہے ہمارے گھر میں، یہ نظریہ اللہ کی قسم عقیدہ تقدیر کے منافی ہے۔
مسلمانوں کا جو تقدیر کا عقیدہ ہے نا، اس کے الٹے اور منافی ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ نفع نقصان رب کے ہاتھ میں ہے، وہ لکھ چکا ہے، وہ پہنچنا ہر ایک کو، اس میں دخل نہیں ہے، نہ کسی دن کا، نہ کسی شخصیت کا، نہ کسی ذات کا، نہ کسی اور شے کا۔ وہ نقصان آتا ہے تو اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ کے سوا اس مصیبت کو، تکلیف کو، اس مشکل کو ہٹانے والا، دور کرنے والا کائنات میں اللہ نے کہا کوئی نہیں۔ لانے والا بھی وہ، ہٹانے والا بھی وہ۔ نہ مہینے کی وجہ سے کوئی چیز آتی ہے، نہ جگہ کی وجہ سے کوئی چیز آتی ہے، نہ کسی شخص کی وجہ سے کوئی چیز آتی ہے، نہ کسی اور چیز کی وجہ سے کوئی نقصان آتا ہے۔ نقصان پہنچانے والا بھی اللہ، نقصان سے بچانے والا بھی اللہ، نقصان تکلیف دور کرنے والا بھی اللہ، مشکل حل کرنے والا بھی اللہ، ضرورت پوری کرنے والا بھی صرف اللہ۔ اللہ نے اپنے سوا یہ اختیار کسی کو دیا ہی نہیں۔ اس لیے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، اس میں شادیاں نہ کرنا، اس میں کاروبار شروع نہ کرنا، یہ سمجھنا کہ کاروبار شروع کر لیا تو نقصان اٹھانا پڑے گا، سفر کر لیا تو حادثات کا شکار ہونا پڑے گا، یہ شرک ہے، جاہلیت کا عقیدہ ہے۔ مسلمانوں کو اس عقیدے کو اپنانے کی گنجائش امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، آپ کے دین میں ملتی نہیں ہے، نام و نشان نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔